بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں آنے والے پانی کی سطح میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آبادیاں بھی زیر آب آ رہی ہیں۔ پانی کے تیز بہاؤ نے متعدد جو عارضی حفاظتی بند بنائے گئے تھے تاکہ آبادی کی جانب جو ہے وہ رخ نہ کرے، وہ بند جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ دریائی بیلٹ کے 21 موضع جات ہیں جن کی درجنوں آبادیاں ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ہیں، گھر ہیں، ڈیرے ہیں، سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئے۔ بڑی آبادیوں کو سنگین خطرہ بھی درپیش ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا سے جو ملحقہ علاقے ہیں، جو دریا کے کنارے جو آبادیاں ہیں، ان کو بھی خالی کرنے کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ ابھی وہاں سچویشن اس وقت ہے کیا، یہ ہم جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے۔ بتائیے محمد احمد، کیا صورتحال ہے بہاول نگر کی؟ جی بالکل، بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والا جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ بہاول نگر ضلع میں داخل ہو چکا ہے۔ بہاول نگر ہیڈ سلمان کی سے ہوتا ہوا اب یہ بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد اور بہاول نگر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو دریائی بیلٹ کے علاقے ہیں ان میں وہ جو ہے آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے پانی، جبکہ یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو یہاں سے ریموو کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم نے جو ہے اپنے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ریسکیو 1122 ہیلتھ کے اور لائف اسٹاک کے اور ایگریکلچر کی پوری ٹیمیں ہماری جو ہیں وہ 6 مقامات پہ موجود ہیں۔ بہاول نگر تحصیل کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے سارے انتظامات مکمل ہیں۔ جی بالکل، جیسے اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ تمام تر انتظامات جو ہے مکمل ہیں اور ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے ہیڈ سلمان کی کے مقام سے جو ہے ضلع بہاول نگر میں 1 لاکھ سے زائد جو ہے کیوسک پانی جو ہے داخل ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہاں کہا گیا کہ جو ہے جو کنارے ہیں لوگ یہاں سے خالی کر دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی سانجہ نہ ہو سکے۔ جی اچھا، تو فلڈ کنٹرول روم یہ بتاتا ہے کہ 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا جو پانی کا ریلا ہے وہ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چنیوٹ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج 3.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا، تو اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی بھارت وقتاً فوقتاً آبی ریلے چھوڑا ہے پاکستان کے دریاؤں میں، کبھی 2 لاکھ کیوسک کا آتا ہے، کبھی 50,000 کا آتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 لاکھ آنے کا امکان ہے دریائے چناب میں۔ اپڈیٹس جان لیتے ہیں، امیر عمر چمن ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہیڈ مرالہ سے 9.5 لاکھ کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ چنیوٹ سے آئندہ چند گھنٹوں میں گزرے گا، اور اس وقت چنیوٹ میں جو دریائے چناب کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے، اور اب تک چنیوٹ کی متعدد آبادیوں کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے، جس میں تحصیل چنیوٹ، تحصیل بوانا اور تحصیل لالیاں کی آبادیاں شامل ہیں۔ اگر تحصیل چنیوٹ کی بات کی جائے تو اس میں برج عمر، برج زادہ، برج بابل کے علاقے شامل ہیں، لنگر گلوترا کا علاقہ شامل ہے، اور اگر آپ تحصیل بوانا کی بات کریں تو تحصیل بوانا کے اندر محمدی شریف ہے، لودھیا ہے، سجن کے ہے، موضع سلیمان ہے، اور موضع سامل کا علاقہ ہے، وہاں پہ پانی کی ان آبادیوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نشیبی علاقوں کے علاوہ دریا کے ملحقہ آبادیاں جتنی بھی ہیں جو بے شک تھوڑی سی اونچی ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر کے ان کو بھی مزید دور جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے چنیوٹ کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے، اور بارش کی وجہ سے جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن یہی پانی جو ہے وہ شہری علاقوں کے اندر پانی بھی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جی تو کیا چناب، کیا راوی، کیا ستلج، ہر جگہ ہی جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے مختلف علاقوں سے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں جو پاک پتن ہے اس کی بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے، اور درجنوں بستیاں بہہ گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو بند تھے، عارضی بند بنائے گئے تھے، وہ محفوظ نہیں تھے، وہ مضبوط نہیں تھے۔ اب وہاں کیا صورتحال ہے، یہ امداد حسین سے جانتے ہیں۔ بتائیے امداد، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے ستلج میں 1 لاکھ سے زائد کیوسک کا جو اس وقت ریلا ہے ہیڈ سلیمان کی طرف سے پاک پتن کی طرف گامزن ہے۔ دریا کی جو سطح ہے پانی کی وہ بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کھڑی فصلیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کئی چھوٹی بڑی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے۔ میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مین مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو بند ہم نے بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ بند اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے آگے کھڑی 1000 سے اوپر ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اور حکومتی امداد کی بات کریں تو ابھی تک کوئی بھی امداد یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ یہاں تک نہیں آیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فصلیں پہلے بھی ڈوب چکی ہیں اور ابھی تک ان کا حکومتی کوئی بھی نمائندہ یہاں نہیں آیا۔ اور ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے اور ضلعی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ
खुदारा इस अवाम पर रहम किया जाए और आकर इन अवाम का पुरसाने हाल देखा जाए। अहले इलाका ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि अभी तक यहाँ पर इंतजामिया या ज़िले जो हुकूमती इदारा है कोई नहीं आया है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने माल असबाब को, आबादियों को बचाने के लिए बंद बांधे हुए हैं और उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए और इकदामात उठाए जाए ताकि हमारी बस्तियाँ जो हैं, आबादियाँ हैं और फसलें बच सकें। तो ये सिचुएशन है। सतलुज की बात कर लें, चनाब की बात कर लें, रावी की बात कर लें। इस वक्त जितने लोग बाखबर सवेरा इस वक्त देख रहे हैं, आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ स्टे इंडोर्स। इफ़ यू आर स्टेइंग इंडोर्स यू विल बी सेफ। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ पंजाब में जहाँ पर भारत की आबी जारियत के बायस तमाम दरियाओं के अंदर तुग़यानी है और जहाँ जहाँ से सैलाबी रेला गुजर है वहाँ पर वो इतना मुंह जोर है कि जो उसके सामने आ रहा है उसको वो नहीं बच रहा, चाहे वो आपकी फसलें हैं, आपके माल मवेशी हैं, लोगों के घर हैं। दूसरी तरफ सियालकोट में अब फिर वही बात आ जाती है कि मौसमी तब्दीली के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब एक तरफ 405 मिलीमीटर बारिश, दूसरी तरफ सियालकोट से आबी रेला गुजर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं ना कि स्टे इंडोर, ये तो चले हो गई शहर की बात कि आप जब घर पर रहेंगे, बारिश अगर हो रही होगी, घर पर रहें, महफूज रहें, ठीक है। लेकिन अब आप वो तस्वुर कीजिए कि जो मकामी आबादियां हैं, लेकिन ऐसे में शायद वो, हम पहले भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं गलतियां हमारी ही हैं, नेचर से छेड़छाड़ हम खुद ही करते रहे हैं। दरियाओं की जो रास्ते हैं उनमें जो अपने घर बना लिए गए। पंजाब में इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह से स्वात की हम बात कर रहे थे कि स्वात के दरिया के बीचों बीच जो है वो आबादियां भी हैं और रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, पंजाब में ये सिचुएशन है, पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें देखा है कि काश्तकारियां हो रही हैं, घर बना लिए गए हैं कि जी सालों से यहाँ से दरिया नहीं गुजर रहा तो बस ठीक है, ये जमीन तो दरिया की थी, जमीन किसी की भी नहीं है, वहां पर काश्तकारियां शुरू कर दी हैं, वहां पे बकरियां चराई जा रही हैं, वहां पर घर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में फिर होता क्या है कि वो आबादियां जो हैं वो तब मुश्किल में आती हैं जब खुदा ना ख्वास्ता इस किस्म की कोई सूरत हाल पेश आती है जिसका अभी हम सामना कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब आप ये देखें कि पंजाब में इस वक्त धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, खड़ी फसल थी धान की, उसको शदीद नुकसान मतलब अब ऑब्वियसली जब इतना मुंह जोर रेला आ रहा है और उसके रास्ते में फसल भी क्या चीज़ है, जब पूरे घर बह रहे हैं, बंद टूट रहे हैं, तो फिर फसल क्या चीज़ है। रिवर बैंक से आप लोगों ने अवॉइड करना है। खैर अब ये वहाँ पर तो अब इस वक्त रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, पेश की इतलात भी अब काफ़ी इलाकों में दी गई। उसके बाद हमें देखा कि अलर्ट जारी कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बट देन अगेन फिर बात वहीं पे आ जाती है जहाँ से हमने डे 1 पे शुरू की थी कि हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ खुद की है। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सियालकोट में पिछले 20 घंटे के अंदर 405 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि आप ये देखें कि अर्बन इलाके भी जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, कैंट का भी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वहाँ पर 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम कुदरत से हटकर बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर भारत की जानिब से आबी जारहियत इस वक्त जारी है। भारत वक्तन फवक्तन आबी रेले छोड़ रहा है पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर और वो इतने मुंह जोर, और एक तो हमें वैसे क्लाइमेट चेंज का सामना है, हम वैसे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं पर हमारे शुमाली इलाका जात में सैलाब आया, इतनी तबाही से भी हम हटे हैं। एंड कीप दिस इन माइंड कि ये मानसून का सेकंड लास्ट स्पेल है, अभी एक और स्पेल इट्स रिमेनिंग जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर गालिबन आने का उसकी पेशगोई है, लेकिन दिस इज सेकंड लास्ट स्पेल ऑफ मानसून और नुकसानात का अजाला नहीं किया जा सकता। देन अगेन जानी नुकसान का तो कोई अजाला नहीं है ना। जिन लोगों के हमने देखा कि जिस तरह सवात में, बुनेर में जिस तरह से पूरा गांव सफ़ाई से मिट गया और वहाँ पर लाशें उठाने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, ख़वातीन को गुस्ल देने के लिए ख़वातीन मौजूद नहीं थी। और साइम ना सिर्फ स्वात और बुनेर में बल्कि जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी हम बात कर लें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। फिर गिलगित बल्तिस्तान में गज़र के मकाम पर जो ग्लॉफ हुआ उसके बाद भी हमने यही सूरत हाल देखी। पंजाब में अच्छे से पहले बारिशें हुई थी, जो पहले स्पेल्स थे वो शायद इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन अभी जो ये स्पेल है और इसके साथ साथ जो ये भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला जो शुरू हुआ है कल से, उसकी वजह से जो है वो सूरत हाल खासी ख़राब हो गई है। 7 बताया जा रहा है कि पंजाब के ज़िले हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है। अच्छा, अब जिस तरह से आबी रैले
زیرے چھوڑے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت جو ہے وہ سنتاس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے جو آبی کمشنرز ہیں ان کے ذریعے پیغام پہنچاتا، لیکن پیغام ان کے ذریعے نہیں پہنچایا گیا بلکہ سفارتی سطح پر ہائی کمیشن کے ذریعے جناب انہوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ جی ہم جو ہے وہ آبی ریلا چھوڑ رہے ہیں. لیکن یہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبی جارحیت بھارت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی جارحیت بھی کر رہا ہے. پاکستان نے یقیناً سنتاس معاہدے کے طریقے کی خلاف ورزیوں کو معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے، اور بھارت کی اس آبی جارحیت کے بعد جو سچویشن ہے وہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں خاصی خراب نظر آ رہی ہے. بالکل جی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو ہمیں اب دیکھیں یہ ساری جو حرکتیں بھارت کر رہا ہے یہ بیسیکلی سنتاس معاہدے کو سیبوتاج کرنے کے لیے کر رہا ہے. اب اس میں دو کیسز ہو سکتے ہیں، یا تو بھارت اپنی آبی جارحیت پر تلا ہوا ہے، یا پھر دوسری اگر ہم اس سے کوئی تھوڑا آپٹیمسٹک اگر ہم بات دیکھیں، کوئی پازیٹیو اس میں سے چیز نکالیں، تو اگر ہمیں انفارم بھی کیا جا رہا ہے تو یا تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینسز ہیو پریویلڈ آن بھارت. بٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان، ہم آپ کو بتاتے ہیں نارووال میں اس وقت کیا سچویشن ہے، وہاں پر کتنے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت ریسکیو ریلیف کی کیا کارروائی چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ فاروق انعام موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. فاروق بتائیے کیا سچویشن اس وقت ہے نارووال کی؟ نارووال میں بھارتی آبی جارحیت کے بعد اس وقت انتہائی تشویشناک حالات ہے، کیونکہ گزشتہ 2 روز سے وقفے سے کبھی تیز کبھی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی جو بارش کا تیز پھل اس وقت جاری ہے، جو اس وقت جب آپ کو دریائے راوی جو اس وقت نارووال میں بکھرا ہوا جگہ جگہ اس نے اپنی تباہی پھیلا رہا ہے. سینکڑوں ایکڑ جو ہے اراضی ہے جو اس وقت زیر آب آ چکی ہے. ہماری جو اس اطلاع کے مطابق جو ابھی ریسنٹلی چک بٹھنڈا گاؤں ہے اس میں پانی داخل ہو چکا ہے. داؤد کا جو زمینی راستہ ہے وہ جو داخلی راستہ ہے اس کے اوپر پانی داخل ہو چکا ہے، اور اس طرح دیگر دیہات ان کے اوپر جو پانی داخل ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آپ کو میں بتاتا چلوں اس وقت کوٹ نینا کے مقام کے اوپر 2.5 لاکھ سے ایک ایکسیڈ لمٹ ہے جو آج تک سیلاب نہیں آیا، پانی نہیں آیا. کوٹ نینا کے مقام پر اسے 2.5 لاکھ کیوسک کا جو ریلا گزرا ہے. اسی طرح آپ کو میں جسر کے پوائنٹ کے آپ کو بتاتے چلوں، جسر کے پوائنٹ کو بھی اس وقت 2,26,240 کیوسک کا ریلا گزرا ہے، جس کے بعد جو اس کے قریبی علاقے دور دور تک جو مسافات ہیں جو کھیت ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ریڈ ہائی الرٹ جاری کیا گیا، اور رات گئے سے جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے. ریسکیو نے اس وقت 350 سے جو زائد افراد ہیں ان کو مختلف مقامات سے ریسکیو کیا. رات گئے تک لیٹ نائٹ تک ایک جو مختلف مقامات پر لوگ پھنسے ہوئے تو ان کو نکالا جا رہا ہے. تو اس طرح کے یہ جی حالات اس وقت چل رہی ہیں. جو نالا ڈیک کی صورتحال ہے وہ بتاتا چلوں کہ نالا ڈیک پر جو پانی کا جو بہاؤ ہے اس وقت وہ پہلے سے بہترین کم ہو گیا، لیکن جو جسر کا مقام ہے اس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کہ مسلسل جو پانی آنے کا مزید اندیشہ ہے جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ میں آج نارووال آ رہا ہوں، اور نارووال میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ ضلعی انتظامیہ ان کو بریفنگ بھی دے گی. آپ اپڈیٹ کر رہے تھے نارووال کی صورتحال سے، بہت شکریہ فاروق انعام. اور یہاں پر جانے سے پہلے میں ذرا یہاں پر یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ بھارت کی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریاؤں میں جس طرح سے سیلابی صورتحال تھی اس پہ ہم نے تو بات تو کی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے فوج طلب کر لی گئی تھی، اور ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پنجاب کے 7 اضلاع میں فوج کو طلب کر لیا گیا تھا. قصور، سیالکوٹ اور نارووال میں بھی فوج طلب کی گئی. لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال، اوکاڑا اور سرگودھا میں بھی فوجی دستے تعینات ہیں جو اس وقت وہاں پر ریسکیو اینڈ ریلیف کی سرگرمیوں میں مدد کر رہے ہیں.